बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग की चिंगारियां भड़क रही हैं। इसराइली फौज को, जंगी जहाजों को और मिसाइलों को तैयार कर लिया गया है। दूसरी तरफ ईरान ने समंदर के अंदर गुजरने वाले तेल से लदे हुए 2 जहाजों को पकड़ लिया है और अमेरिकी जहाजों के करीब ईरान के जहाज और कश्तियां, मुसल्लह कश्तियां गश्त कर रही हैं। क्या ईरान ने अमेरिकी जहाजों का घेराव शुरू कर दिया है? फिर अमेरिकी अड्डे ईरानी मिसाइलों के निशाने पर हैं। ईरानी मिसाइलों का रुख अमेरिकी फौजी अड्डों की तरफ कर लिया गया है। ईरान के जनरल्स अमेरिका को खबरदार कर रहे हैं। ये कुछ हेडलाइंस हैं। इससे जुड़ी हुई मजीद तफसीलात और खबरें मैं आपके सामने आगे चलकर रखूंगा। खबरों की अर्ज करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि ईरान अमेरिका के दरमियान टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। जाहिरन कल का दिन बड़ा अहम है क्योंकि कल 10 बजे सल्तनत ओमान में अहम मुज़ाकरात हो रहे हैं और जाहिरन ये बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात में डी एस्केलेशन हो जाएगा, यानी तनाव कशीदगी खत्म हो जाएगी। इसी हवाले से मेरे सामने अभी एक ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकी मीडिया है, उसने बताया कि कतर, तुर्की और मिस्र ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए एक मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क पेश किया है, यानी एक ऐसा मंसूबा पेश किया है जिसमें अमेरिका और ईरान दोनों को वो कबूल हो। वो मंसूबा क्या है कि ईरान अगले 3 साल तक यूरेनियम अफजूदगी रोक देगा और फिर 3 साल के बाद ईरान को यूरेनियम की इनरिचमेंट की इजाज़त होगी, वो भी महज 1.5% से कम रखेगा और अपना अफजूदा ज़ख़ीरा, यानी जो यूरेनियम का अफजूदा ज़ख़ीरा है जो 408 किलोग्राम है, जिससे कम से कम भी 20 एटम बम ईरान बना सकता है, वो किसी तीसरे मुल्क को, यानी तुर्की को या रशिया को या चाइना को भेजेगा और अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। इसके अलावा जो मंसूबा पेश किया गया है ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के लिए, उसमें बैलिस्टिक मिसाइलों पर पाबंदियां, इलाकाई इत्तेहादियों को हथियार देने का खात्मा और तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुमकिन अदम जारियत वगैरह का मुआहिदा शामिल होगा। मुज़ाकरात ओमान में हो रहे हैं जिनमें अमेरिकी नुमाइंदा स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची शरीक होंगे। ये मैंने आपके सामने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का खुलासा रख दिया जिसमें बताया गया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं और मुज़ाकरात में ये मंसूबा है और मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। इसराइली अखबार है ड्यूरेशनल पोस्ट, उसने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक और रिपोर्ट में बताया कि ईरान बिल आखिर बैलिस्टिक मिसाइलों के हवाले से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो चुका है, राजी हो चुका है। ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ड्यूरेशनल पोस्ट के अंदर छपी है। अब एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के 110 से ज़ायद जहाज असलहा लेकर ईरान के करीब आकर असलहे को खड़ा कर चुके हैं। अमेरिकी जहाज खलीज फारिस में, आबनाए हुर्मज़ में मुसलसल गश्त कर रहे हैं। ईरान के ड्रोन आसमानों पर उड़ रहे हैं और अमेरिकी जहाज़ों का पीछा कर रहे हैं। USS अब्राहम लिंकन, अमेरिका का सबसे बड़ा बाहरी बेड़ा, वो ईरान के करीब समंदर में खड़ा हुआ है जिसकी जासूसी ईरानी ड्रोन कर रहे हैं और अमेरिका ने उन जासूस ड्रोन में से एक ड्रोन को तो मार भी गिराया है। आज की जो एक खबर आती है, बल्कि ये वीडियो सामने आई है, खबर के मुताबिक ईरान की जो कश्तियां हैं वो अमेरिका के डिस्ट्रॉयर जहाज, जो कि बाहरी जहाज हैं, उनके करीब वो गश्त कर रही हैं। इस हवाले से एक इसराइल का मीडिया है इंटेलिजेंस के नाम से, उसने बताया कि ईरान की जो बोट है, जो कश्तियां हैं, जिनमें कहा जाता है कि ये मछलियां पकड़ने वाले लोगों की होती हैं, वो कश्तियां दरअसल मछलियों के नाम पर ईरानी कुद्स फोर्स की हैं और ईरानी फौज उन मछलियों वाली कश्तियों को इस्तेमाल करती हैं अमेरिका के बाहरी जहाज़ों की मॉनिटरिंग के लिए। जो वीडियो सामने आती है उसमें बताया गया कि अमेरिका का बाहरी जहाज डिस्ट्रॉयर गुजर रहा है और उसके करीब ईरानी जहाज़ों की जो कश्तियां हैं, ईरानी जहाज यानी ईरानी जो कश्तियां हैं, वो गुजरती हुई नजर आती हैं। फिर आज की जो एक और बड़ी खबर है जिसने पूरी दुनिया में बिलखुसूस ईरान और अमेरिका के दरमियान टेंशन और जंग में एक नई हलचल मचा दी है, वो ये है कि ईरानी बाहरिया ने 2 ऐसे जहाज पकड़े हैं जो तेल से लदे हुए थे और उनमें कई लाख टन तेल मौजूद था और इन 2 जहाज़ों पर 15 गैर मुल्की जो लोग थे, वो अमले के लोग थे जिनको पकड़ लिया गया है, यानी 2 जहाज भी पकड़ लिया और उनका जो अमला था वो भी ईरान ने कब्जे में ले लिया। अब ये 2 जहाज किसके हैं? बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक ये अमेरिका के जहाज हैं। अमेरिका मुमकिन तौर पर किसी भी जगह से गैर कानूनी तौर पर जो तेल था वो लेकर जा रहा था और ईरान के हदूद से वो गुजर रहे थे, उनको ईरान ने पकड़ लिया है। बाज़ दीगर ज़राए के मुताबिक ये इसराइल जा रहे थे, तेल लेकर जा रहे थे जहाज, और इस तरह की बातें की जा रही हैं। अभी तक ये जो मुल्क है उसके बारे में कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन खलीज फारिस और खलीज आबनाए हुर्मज़ वगैरह से जो तेल के जहाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे भी गुजरते हैं जो अपनी शनाख्त छुपाते हैं और जो अपनी लोकेशन छुपाते हैं और जो अपनी डेस्टिनेशन भी छुपाते हैं और उस तरह से तेल की स्मगलिंग होती है। इससे ये बात मालूम हो रही है कि खलीज और आबनाए हुर्मज़ के करीब तनाव और कशीदगी बढ़ चुकी है और ईरानी फ़ौज ने खलीज फारिस में, आबनाए हुर्मज़ में जंगी मशकों का भी ऐलान कर रखा है और ईरान के जो जनरल्स हैं, फौजी कमांडर्स हैं, वो अमेरिका को धमका रहे हैं कि आपने अगर हम पर हमला किया तो हम आपके अड्डों को मारेंगे। चुनांचे ये खबर आप देख लें, एक ईरानी पासदारान इनकलाब का जनरल है जिसने एक वीडियो में धमकी लगाई है और ये वीडियो जो है ये इसराइल नामी जो एक मीडिया है, ओपन सोर्स नामी इसराइल का, उस पर नशर होती है,
جس میں کہا گیا کہ ہمارا اصل ہدف امریکہ کو خطے سے آؤٹ کرنا ہے، اگر امریکہ نے حملہ کیا تو پہلے ہم اسرائیل کو ماریں گے اور پھر امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ یعنی یہ کھلم کھلا ایران کے جنرلز امریکہ کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہم پر حملہ کیا تو ہمارا ہدف پھر اسرائیل سے لڑنا نہیں ہے، پہلے تو ہم اسرائیل کو ماریں گے اور پھر آپ کے اڈے بھی ہمارے نشانے پر ہیں اور ہم آپ کو خطے سے آؤٹ کر دیں گے۔ یہ دھمکیاں ایرانی پاسداران کے جنرلز مسلسل لگا رہے ہیں۔ دوسری طرف آج کی ایک اور بڑی خبر میرے سامنے موجود ہے۔ امریکہ بھی ایران کی حکومت کو گرانے کے لیے پورا زور لگا رہا ہے۔ سینیٹر لنڈسے گراہم، یہ ٹرمپ کا دوست ہے، امریکی صدر ٹرمپ کی پارٹی ہے ریپبلکن پارٹی، اس کا یہ سینیٹر ہے اور یہ اسرائیل کا بہت زیادہ حامی ہے۔ اس نے ایک بیان میں کہا ہے امریکی میڈیا پر بیٹھ کر کہ ایران کی حکومت کو ٹرمپ گرا کر دکھائے گا، ٹرمپ وہ کام کرے گا جس سے مشرق وسطیٰ میں سورج نیا طلوع ہوگا اور نئی تبدیلیاں ہوں گی اور پورا خطہ اس سے مستفید ہوگا۔ یہ بات امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم نے ایک مرتبہ پھر ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کہی ہے۔ سابق برطانوی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی کا چیف ہے جس نے ایک انٹرویو میں اور ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ ایرانی حکومت اپنی ساری ساکھ کھو چکی ہے، اپنے عوام کو کچھ دینے کے قابل نہیں رہی ہے۔ ایرانی حکومت نے نہتے مظاہرین کو مارا تھا اور نہ جانے کتنے لوگ مارے گئے، اور MI6 جو برطانوی خفیہ ایجنسی کا چیف ہے اس نے کہا کہ بالآخر یہ حکومت گرے گی، مگر اگر چاہے تو سفارتکاری کی طرف آ سکتی ہے، البتہ نظام کی تبدیلی ہمیشہ مشکل اور غیر یقینی ہوتی ہے۔ MI6 کا یعنی برطانیہ کی خفیہ ایجنسی کا چیف بھی کہتا ہے کہ ایران کی حکومت گرے گی، اور وہ کہتا ہے کہ نظام کی تبدیلی بھی مشکل ہے، یعنی دونوں باتیں کر رہا ہے کہ ایران کی حکومت کو گرانا بھی مشکل ہے اور گرایا بھی جائے گا، اور سفارتکاری کی بات بھی کر رہا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ ایران کے مسئلے پر دونوں متفق ہیں۔ امریکہ نے اگر 110 اسلحے کے جہاز بھیجے ہیں مشرق وسطیٰ میں، تو برطانیہ نے بھی 50 سے زائد جہاز مشرق وسطیٰ میں ڈپلوائے کر دیے ہیں، جس میں یورو فائٹر جیٹس بھی ہیں اور مختلف طرح کے ریڈار سے لیس کنٹرول ٹاورز جو ہیں وہ جہاز بھی ہیں، اور مسلسل برطانیہ امریکہ کے ساتھ سمندر کے اندر بھی ایران کے محاصرے یا مختلف طرح کے آپشنز میں مدد دے رہا ہے۔ ایک اور بڑی خبر اسرائیلی میڈیا ہے دی ٹائمز آف اسرائیل، اس پر ایک رپورٹ نشر ہوتی ہے کہ اسرائیلی ایئر چیف، اسرائیلی فضائیہ کا جو چیف ہے، اس نے اسرائیل کا جو میزائلوں کا ذخیرہ ہے اس ادارے کا دورہ کیا۔ آئرن ڈوم بیٹری جو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے آئرن ڈوم، اس آئرن ڈوم میزائل ذخیرے کی انسپیکشن کے لیے اسرائیلی ایئر چیف خود گیا اور اس نے وہاں جا کر آئرن ڈوم میزائل بیٹریوں کے ذخیرے کا جائزہ لیا اور کہا کہ ایران کے خلاف جنگ کے لیے ہمارے میزائل تیار ہیں، آئرن ڈوم بیٹریز بھی تیار ہیں اور اسی طرح سے RO3 سسٹم بھی تیار ہے، اور اس کے علاوہ ہماری جو لیزر جدید قسم کی ٹیکنالوجی ہے وہ بھی تیار ہے اور ہماری فضائیہ بھی تیار ہے۔ یعنی بات چیت اور مذاکرات کی باتیں تو ہو رہی ہیں، مسلسل میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں، لمحہ بلمحہ تبدیلی صورتحال بدل رہی ہے، لیکن یہاں پر جنگ کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں اور جنگ کی تیاریوں میں اسرائیل کی فوجیں تیار ہیں، جنگی جہاز تیار ہیں اور دن رات کام ہو رہا ہے، اور ایئر ڈیفنس سسٹم کا ذخائر جو ہے ذخیرے ان کو تیار کر کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ جنگ ہوتی ہے تو پھر ہم تیار رہیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ روسی مندوب ہے جو اقوام متحدہ کے اندر روس کے مستقل مندوب ہیں، انہوں نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ مت کرو، کیونکہ اگر ایران پر حملہ کیا تو پورا خطہ جل جائے گا۔ روسی مندوب نے خبردار کیا کہ روس ایران کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹے گا، ایران کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ روسی مندوب برائے اقوام متحدہ نے کہا کہ امریکہ ہمیشہ جنگیں چاہتا ہے اور مفادات کے نام پر خطے میں جنگیں بھڑکا کر لوگوں کو مارتا ہے اور وہاں کے وسائل کو لوٹتا ہے، یہ کام ایران کے اندر ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اس سے پہلے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ میں تازہ ترین اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ روس ایران کا ساتھی اور مددگار رہے گا، امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملے کی غلطی نہ کریں۔ اس کے علاوہ آج کی ایک اور بڑی خبر دیکھیں، اسرائیلی میڈیا ہے C14 کے نام سے، اس نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران سے وابستہ 2 مزید جاسوس اسرائیل میں پکڑے گئے ہیں۔ ہم نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا اسرائیلی اخبار یدیوت اہرونوت کی رپورٹ کے حوالے سے کہ ایک اسرائیل کا مذہبی نوجوان تھا جس نے جاسوسی کی اور اس کو پکڑا گیا اور اس کو عدالت میں 3 سال کی سزا ملی، اور آج C14 اسرائیلی ٹیلی ویژن نے بتایا کہ ایک اور جاسوسی کا کیس سامنے آیا جس میں 2 اسرائیلی شہری پکڑے گئے ہیں۔ اب اسرائیل کے اندر ایران کے جاسوس چلے گئے، یعنی ایران اسرائیل کے شہریوں کو آخر کیسے قائل کر لیتا ہے کہ وہ ایران کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتا ہے اور ان کو مختلف طریقوں سے اپنے ساتھ جاسوسی کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ یہ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس ہیں۔ تو اب اسرائیل کے اندر تک ایران کا جاسوسی کے ذریعے سے پہنچنا یہ اسرائیل کے لیے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اسرائیل کا سابق وزیر اعظم ہے نفتالی بینٹ، اس کا موبائل فون ہیک کر لیا ایرانی ہیکرز نے، اور اسرائیل کے اندر کے حکومتی آفیشلز تھے اور فوج سے وابستہ لوگ تھے جن کے موبائل فون اور ڈیٹا وغیرہ کو ہیک کیا گیا۔ تو جاسوسی کا یہ جو کھیل ہے یہ دونوں کے خلاف چل رہا ہے، یہاں تک کہ اسرائیل کا جو سائبر فورس کا چیف ہے اس نے کہا کہ کوئی بعید نہیں کہ ایران اور اسرائیل میں ایک گولی بھی نہ چلے، ایک میزائل بھی نہ چلے، لیکن دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف سائبر اٹیک کریں۔ یعنی ایران ایسا پاورفل ملک ہے کہ اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے سائبر کی کہ وہ چاہے تو ایران کے اسرائیل کے اندر کسی بھی شخصیت کو نشانہ بنا لے، کسی بھی جگہ کو جام کر دے، ان کے لائٹس کو بند کر دے، ان کے پانی کو بند کر دے، اور یہی اس ایران کو بھی، یہی امریکہ کو بھی خطرہ ہے ایران سے، کیونکہ ایران کے جو ہیکرز ہیں سائبر سے وابستہ لوگ، ان کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات چھپتی ہیں کہ وہ مختلف طرح کے سائبر اٹیک کرتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف ایران کے پاس ہیکرز ہیں، اسرائیل بھی دنیا میں ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، اور ایران کے اندر مختلف طرح کی ہیکنگ جو کاروائی ہیں یا سائبر اٹیکس ہیں وہ ہوئے تھے۔ جیسے کہ اگر ہم جون کی جنگ میں جائیں تو جون کی جو جنگ تھی اسرائیل اور ایران کے درمیان، اس میں
خود ایران کے جنرلز کہتے ہیں کہ ہمارے جو ٹاپ ملٹری کمانڈرز مارے گئے یا ٹاپ سائنٹسٹ مارے گئے وہ سائبر وارفیئر میں مارے گئے اور ان کو اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے ڈیٹیکٹ کر کے کسی طرح سے ٹارگیٹ کیا گیا. تو صورتحال بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہے. ترکی اور قطر اور مصر اور سعودی عرب یہ 4-5 ملک ہیں جو جنگ کو رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے کہ جنگ ہو سکتی ہے یا جنگ رکے گی, مذاکرات کامیاب ہوں گے, یا یہ صورتحال اسی طرح سے برقرار رہے گی؟ اپنی رائے آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں تاکہ ہم ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنا سکیں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.